حضور نبی کریم علیہ السلام نے قبیلہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بھیجیا کہ انہوں دا جڑا بت خانہ ہے اس کو گرا دو. اتوں پھر بندے پھڑے گئے. آقا نے فرمایا مسجد نبوی نال جڑا کمرہ نا یہ بند کر چھوڑو. مطلب کی جی مسیح دے نال کمرہ ہے تے قرآن تے سنن گے نا, کوئی اذان دی بات تے سنن گے نا, تے آپ ہی دل دی دنیا بدل دی جائے گی. انہاں چ ایک اور لڑکی بھی سی. حضور مسجد جان لگے تو آگے انہیں اشارہ کیتا, یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گل سنے. حضور کھڑے ہو گئے, انہیں گل سنائی, حضور ٹر گئے. دوجا دن ہویا, تیجا دن ہویا, پھر ایک دن انہیں اشارہ کیتا, کہنے لگی میری گل تو سن جا. حضور کھڑے ہو گئے, فرمایا ہاں دس کیڑی گل ہے. کہنے لگی میں عرب دے سخی دی تھی ہاں, تے میرا باپ وہ سی جڑا غریباں نو کھلاندا سی, یتیماں نو کھلاندا سی, جڑا بچیاں دی حفاظت کردا سی, تے جڑا قیدیاں نو چھڑاندا سی. حضور نے فرمایا تے ساریاں صفتاں مومن بندے دیاں نے. تو کدی تھی ہے؟ کہ میں حاتم تائی دی تھی ہاں. حضور نے فرمایا جو وہ سخی ہے تو محمد زیادہ حق رکھتا ہے, اس تو زیادہ سخاوت, جا میں تینوں آزاد کر چھڑے. وہ بھی سخی دی تھی سی. انہیں آخیا کلے میں بھی نہیں جے جانا, اے جڑے میرے قبیلے دے بندے پڑے جے انہاں نوں بھی چھڈو. حضور نے فرمایا جا سارے چھڑ چھڑے, سارے چھڑ چھڑے. وہ بندے چلے گئے. یہ رہ گئی حضرت صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ رہ گئی. انہوں نے آخیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو بھی کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئی. آپ نے فرمایا اچھا تیرے قبیلے کے کوئی بندے آن گے نا, کوئی بندے اتنے مدینے آن گے تو منو دسی, میں انہوں نے تینوں بھیجاں گا, کلیا نہیں تینوں بھیجنا. انہوں نے عرض کی کہ بندے آئے نے. حضور نے فرمایا اچھا چلو. فرمایا صحابہ نے دو بڑا کچھ دیتا انہوں, سخی دی تھی ہے تو سخاوت کرو. یہ اپنے پرانوں لب دیاں شام گئیاں, شام پہنچیاں. حضرت عدی بن حاتم, حاتم دے بیٹے عدی, میں کیا تو تے بڑا بے وفا ہے, منو چھڈ کے گرفتار کروا کے آپ ہی نس گیا, تو سردار سیں. انہیں کیا جتوں آئی اتوں دی گل سنا. کہنے لگی سچی گل دساں, جتھے مرضی نس جا, پر وہ جا کریم تینوں کتے نہیں لبنا. وہ میرے باپ دی سخاوت اپنے تھان تے وے, لیکن وہ میرے باپ تو زیادہ سخی ہے. جا اگر تو کامیابی چاہتا ہے, میں تے کلمہ پڑھ آئی ہوں, میں تے بیڑا پار لوا آئی ہوں. جے تو بھی بیڑا پار لوانا ہی نہ تے جا انہاں دے کول ٹر جا, وہ آن والیاں نو خالی نہیں واپس ٹر دے. مدینے آئے, ابھی فرماندے نے میں تلاش کیتا, حضور ملے, میں سامنے کھڑا ہویا. آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہندا جی میں حاتم دا بیٹا عدی ہاں. حضور نے میرا ہاتھ پڑھ لیا تو منو نال لے کے ٹر پے. ٹرے نہ تو راہ ایک جنانی سی ماڑی جی بیچاری, انہیں حضور نے اشارہ کیتا. حضور کھڑے ہو کے گل سنتے رہے. میرے خیال سے سی کہ حضور بڑے بڑے بادشاہ ہونے نا. جدو میں ویکھیا پاٹے جے کپڑے والی عورت تے دی گل سنن دے, تے میں آخیا بادشاہ یہو جے کام تے نہیں کردا, ساڈا کونسلر نہیں یہو جے کردا, تے بادشاہ دی گل ہے. تے بادشاہ یہو جے کام نہیں کر سکدا. منو لے کے ٹرے اپنے گھر دے اندر, تے حضور نے جڑے گدے تے آپ بہندے سن نا, وہ انج پھڑ کے نا میرے ول کر چھڑیا. آخیا بھی یہ اتنے بہ جا. میں کہ نہیں تسی بیٹھو. آپ نے فرمایا نہیں تو مہمان ہے, اور مہمان دی عزت دا سانو حکم دیتا گیا. ادھی فرماندے نے میں بہ گیا. آپ نے فرمایا تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ منو پتا ہے تو جڑے مذہب نال تعلق رکھدا ہے, تو سوچدا ہونا ہے کہ وہ مذہب سچا ہے. تو نہ اپنے مذہب نو نہیں جاندا جنہ میں جاندا. تو چوتھا حصہ لیندا ہے نا؟ انہاں آخیا جی لیندا. آپ نے فرمایا تہاڈی شریعت دے اندر چوتھا حصہ تیرا بندا ہی نہیں. بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے انہوں نے کتوں علم آ گیا, یہ کبھی گئے نہیں اتنے. جدو اس طرح انہوں نے مذہب کے متعلق حضور نے گلاں کیتیاں تو سمجھ گئے کہ واقعی آپ نے فرمایا مینوں پتا تو کیوں نہیں ایمان لے آنڈیا. تو کہندا ہونا کہ کچا جا گھر ہے ہی کچھ نہیں, غریب لوگ نے, کلمہ پڑھن والے. فرمایا گل سن لے, ایک ویلا میرے صحابہ تے ایسا آنا ہے کہ پیسے لے کے پھردے ہون گے تو منگن والا ہی نہیں لبے گا. تو ساڈے کچے کوٹھے ویکھن دے ہیں. ایک ویلا ایسا بھی آنا ہے کہ روم دا بادشاہ تے ایران دے بادشاہ دے محلات تے انہاں دے تاج میرے صحابہ دے قدماں دے اندر ہونے. تو سمجھن دے ہیں کہ مسلمانوں تے ادھر یہودی بھی مخالف, ادھر مکے والے بھی مخالف, ادھر بھی مخالف, ادھر بھی مخالفت, ہر پاسے مخالفت ہی مخالفت ہے. تو یاد رکھ لے ایک وقت ایسا بھی آنا ہے
او عرب دے ایک کونے تو عورت سج دج کے زیور پورا پا کے بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے آئے گی، طواف کر کے ٹر جائے گی، کوئی نظر چک کے بھی انہوں نہیں ویکھے گا۔ ادی فرماندے نے میں نے اسی ویلے کلمہ پڑھ لیا اور میں ساری چیزاں دیکھ لی جو میرے نبی نے فرمایا، جو حضور نے فرمایا اسی طرح